وہ ایک دیندار عورت تھی، نیک عورت تھی، اور اس کا چچیرا بھائی اس سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، لیکن چچیری بہن کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ مجھے چاہتا ہے۔ یک طرفہ پیار، یک طرفہ محبت، کبھی وہ اپنی چچیری بہن سے کہہ نہیں پایا، اور اسی درمیان اس لڑکی کے باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا اور اس کا نکاح کر دیا۔ اس زمانے میں جلدی رشتہ طے ہونے کے بعد ہی شادی ہو جاتی تھی، ہماری طرح رواج نہیں تھا۔ آج لڑکی دیکھنے آئیں گے، ایک ہفتے بعد تم آؤ، لڑکا دیکھ لو، اس کے بعد اب پکی کرنے آؤ۔ کچھ چیزیں دے دی گئیں، لڑکی بک ہو گئی۔ پکی سے بہتر ہے یہ جملہ استعمال کیا جائے، بک ہو گئی۔ ابھی نکاح نہیں ہوا، لڑکی کو لڑکے کا، لڑکے کو لڑکی کا نمبر بھی مل گیا۔ ماں کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، میری بیٹی اسی سے تو باتیں کر رہی ہے جس کے ساتھ شادی ہونا ہے۔ ادھر لڑکے کے ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے، چلو وہ اپنی ہونے والی اور اسی سے باتیں کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ جب دیکھ لیا گیا لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی پسند آ ہی گئی ہے تو فوراً نکاح کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ نہیں صاحب ابھی انتظام نہیں ہوا ہے۔ آپ کو انتظام کیا کرنا ہے؟ لڑکی جن کپڑوں میں گھر بیٹھی ہوئی ہے اسی کپڑے میں نکاح ہو جائے گا، تم اس کو لے آؤ۔ سماج کیا کہے گا؟ ایک جائز طریقہ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لڑکی جو کپڑے پہنے ہوئے اسی کپڑے میں نکاح ودا ہو سکتی ہے، یہ جائز طریقہ ہے۔ لیکن یہ سماج کو اچھا نہیں لگتا، سماج کو یہ اچھا لگتا ہے منگنی ہو گئی، نکاح نہیں ہوا، 2 سال تک پینڈنگ میں پڑا ہے رشتہ، لیکن لڑکی لڑکے کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جائے آئے، موبائلوں پہ باتیں کرے اور ایک دوسرے کے گھروں پر آنا جانا رہے، اس کو سماج برا نہیں سمجھتا ہے۔ ایسا سماج اگر کسی معاشرے میں رہ رہا ہے جو اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو اے سماج والوں تمہارے اندر سے روح نکل چکی ہے۔ اللہ کی قسم یہ سماج آئی سی یو پر لیٹا ہوا ہے، ہاسپٹل میں بیمار ہے، آئی سی یو پر لیٹا ہوا ہے، جیسے آئی سی یو سے نکالا گیا اور یہ سماج مر جائے گا، اس کے اندر روح نہیں ہے، وہ تو آئی سی یو کی آکسیجن سے زندہ ہے۔ جیسے ہی ناک کا نتھنا ہٹایا گیا اور اس کی روح نکل گئی۔ اے سماج والوں اگر اس کو اچھا سمجھتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو تم مر چکے ہو، تم مرے ہوئے ہو۔ مولوی جرجیس مردوں سے خطاب کر رہا ہے، آئی سی یو میں لیٹے ہوئے، آئی سی یو میں پڑے ہوئے مریضوں سے خطاب کر رہا ہے۔ میں کسی زندہ قوم سے نہیں بول رہا ہوں، یہ جلسہ میں زندہ قوم کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث میں زندہ لوگوں سے کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ مریض آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس کو اچھا سمجھتا ہے سماج اور اس کو برا سمجھتا ہے تو ایسا سماج کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ سماج ہے، منگنی ہوئی بس، رشتہ طے ہوا، ابھی نکاح نہیں ہوا اور موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں دونوں، یہ اچھا ہے؟ وہ اپنی موٹر سائیکل پہ کیا ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ تیرے باپ کا راجا، اور سماج اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ ارے سماج تو چھوڑو، اگر لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں یہ جانتی ہے کہ میری بیٹی اس لڑکے سے بات کر رہی ہے جس سے رشتہ طے ہو گیا ہے، تب بھی وہ غلط کر رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اس کو بات کرنے کی پرمیشن دے رہی ہے، تو وہ ماں نہیں ڈائن ہے، وہ ماں نہیں چڑیل ہے۔ اور کون سے جملے استعمال کریں اس کے باوجود بھی شرم نہیں آتی۔ کیسے تمہارا ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اور سنو، جس کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا ہے
جب نکاح سے پہلے موبائل پر اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے تو جن کے ساتھ نکاح طے ہی نہیں ہوا ان سے باتیں کرنے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ نقطے نکالو. جس کے ساتھ رشتہ طے، 1 سال کے بعد شادی ہونا ہے، نکاح ہونا، جب اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتی اور ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے تو وہ ماں نہیں ڈائن ہے، تو دوسروں سے باتیں کرنے والی کون ہوئی؟ اور ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے سے بات کر رہی ہے تو وہ کون ہوئی؟ اب اس سے آگے کچھ بولوں گا تو پتہ چلا کہ اگلے سال سے معظم پور والے کہیں گے مولانا جرجیز کو طلاق دے دو. اب نہیں بلاؤں گا. اس سے آگے کیا بولوں؟ ہاں جلسے میں بھی طلاق، ہم وہ والی طلاق نہیں کہہ رہے، وہ تو صرف عورت کو ملتی ہے. طلاق کا مطلب چھوڑ دینا. آپ کہو گے یہ کیا کہہ رہے؟ وہ چچیری بہن تھی، لڑکا کہہ نہیں پایا، باپ نے بیٹی کی شادی کہیں اور کر دی. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. چند سالوں کے بعد 2-3 بچوں کی ماں بن گئی وہ لڑکی. اس کا شوہر بیمار ہو گیا، چارپائی سے اٹھنے کے لائق نہیں رہا، بستر پکڑ لیا. بچوں پر بھوک کی نوبت آ گئی. اس نے سوچا کہ میرا چچیرا بھائی تھوڑا پیسوں والا ہے، امیر ہے، چلے اس سے جا کے تھوڑی سی مدد لے لیں. وہ آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. چچیرے بھائی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھتا ہے کہ میری چچیری بہن کھڑی ہے. اندر آؤ. کیسے آنا ہوا؟ اس نے بتایا تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارے بہنوئی کے بستر پر پڑے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. میں عورت ذات ہوں، کتنی محنت کر سکتی ہوں، شوہر کی دوا اور علاج بھی کرانا ہے اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. غریبی نے مجھے پکڑ لیا ہے، غریبی نے مجھے جکڑ لیا ہے، بچوں کی بھوک اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. تو میرا چچیرا بھائی ہے، تجھ سے تھوڑی سی مدد لینے آ گئی ہوں. زکوٰۃ کا ہو، خیرات کا ہو، صدقے کا ہو، کچھ بھی ہو تیرے پاس تو میری مدد کر. رشتہ داروں میں زکوٰۃ خیرات دینے کا ثواب زیادہ ہے، تم ہماری مدد کر سکتے ہو. میں تمہاری رشتہ دار ہوں، میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے. ہم سے جو چھوٹا بھائی ہے میرا، وہ میرے بچے کا چچا ہوگا، لیکن اگر کوئی بڑا بھائی ہے ہم سے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا باپ یا تایا ہے، یہ جملہ کہا جاتا ہے. لیکن معاف کیجئے گا، حدیث کے اندر یہ بڑا باپ چھوٹا باپ یہ کچھ نہیں ہے. وہاں بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب چچا ہے. ہم لوگوں کی لغتیں الگ ہیں نا، ماحول میں رہتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ تھے عبداللہ، وہ اپنے 10 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو غور سے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ جو نبی کے باپ تھے ان سے بڑے تھے سب. ابو طالب بڑے تھے، حمزہ بڑے تھے، عباس بڑے تھے، سب اللہ کے نبی کے باپ سے بڑے تھے رشتے میں، وہ عمر میں سب بڑے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے سب کو چچا کہا، سب کو. حمزہ چچا، ابو لہب چچا، عباس چچا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے باپ کو بھی چچا ہی کہنا چاہیے. شریعت کا تقاضا یہی ہے. ہماری اور آپ کی ڈکشنری الگ ہے. کیا یہ بڑا باپ ہے، چھوٹا ہے تو یہ کوئی نہیں کہے گا یہ چھوٹا باپ ہے، یہ کہے چچا ہے. دیکھیں عقل دیکھو ہماری بھوسا بھرا ہے. ارے جب ہم سے کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا باپ ہو گیا میرے بیٹے کا، لیکن ہم سے جو چھوٹا ہے تو قاعدے سے کہنا چاہیے نا کہ چھوٹا باپ. تو چھوٹا باپ کوئی نہیں کہتا، نہیں چچا. چھوٹا باپ کہنے میں اچھا نہیں لگتا، بڑا باپ کہنے میں اچھا لگ رہا ہے تو کہنا چاہیے نا بڑی امی. اب جو اس سے چھوٹی تو اس کو کہنا چھوٹی امی. تو چھوٹی امی کوئی نہیں کہے گا، چچی. یاد رکھیے میری ماں سے بڑی کوئی بہن ہے
تو وہ بھی میری خالہ ہے، اور میری ماں سے چھوٹی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خالہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے بڑا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے، اور مجھ سے چھوٹا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے۔ اس کو بدلنے کی کوشش کرو اگر رواج بنا سکتے ہو ایسا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چچیری بہن چچیرا بھائی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے چچا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بڑے ابا کی بیٹی بڑے، یہ کچھ نہیں، چچیری بہن چچیرا بھائی۔ تو کہتی ہے کہ میں تیری رشتہ دار ہوں، جو بھی دینا چاہے دے دے۔ اس نے کہا ہے میری چچیری بہن، آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی بولو بھائی کیا بات ہے؟ آئے میری بہن، میں تم سے بے حد پیار کرتا تھا، شادی سے پہلے بھی میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی تمہارے ابو تو کچھ ٹائم لگائیں گے نکاح کرنے میں، کوئی اچھا موقع ہوگا تو ہم دیکھ کر ان سے بات کر لیں گے یا تم سے ہی کہہ دیں گے، لیکن ایسا موقع نہیں آیا، اور ایک دن پتہ چلا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اے میری چچیری بہن، محبت مجھے آج بھی ہے تم سے۔ اب نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، لیکن ہاں محبت دل میں ابھی بھی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں، آج کی رات تم میرے بستر پر آ جانا، میں تمہاری مدد ابھی کیے دیتا ہوں، اور آج کی رات ملنے کا وعدہ کرو۔ اس نے سمجھایا، شرم کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سوچ لو، ایک طرف تمہارا شوہر ہے جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، سوچ لو، غور کر لو۔ وہ مجبور تھی، بچوں کی بھوک اس پر دیکھی نہیں جا رہی تھی، شوہر کی بیماری نے اس کو مجبور کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ابھی میری مدد کر دو، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ دوا لے لوں۔ اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو، اپنی چچیری بہن کو دے دیے، کہیں ذکر ہے 60 درہم دے دیے۔ یہ لڑکی اس سے وعدہ کر کے چلی آئی، آدھی رات گزر جانے کے بعد میں تیرے بستر پر آ جاؤں گی، مجبور تھی، چلی آئی، اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بناتی ہے، تیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، شوہر کو سلاتی ہے۔ دیکھ لیا کہ بچے بے ہوش پڑے ہیں، شوہر بھی گہری نیند میں بیمار ہے، جو دوا کھایا ہے اب صبح سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، دل پر پتھر رکھتی ہے اور پھر چل دیتی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کراؤں، شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے پیسے کی، درہم و دینار کی، تو وہی میرے کام آئے گا۔ دروازے کو دستک دیتی ہے، اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہی تھا۔ دروازہ کھولا، اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھینچ لیا اور پھر دروازہ لگایا، اور پھر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے آؤ اس بستر پہ آؤ، تم نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ یہ بیچاری کھڑی ہے، تھرا رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا جب تم صبح آئی تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، اور اب تم کانپ رہی ہو، تھرا رہی ہو۔ ارے ابھی سے کانپو گی، تھراؤ گی تو آگے کا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ ابھی تو ہمیں اور تمہیں آج کی رات ہمیں تمہارے ساتھ، تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے، آگے کے مرحلے بھی تو طے کرنا ہے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟
وہ ڈرتی جا رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آؤ نا، چلو نا بستر پر۔ جیسی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس لڑکی نے اپنے چچیرے بھائی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابنام، بخاری کے الفاظ، اتق اللہ یا ابنام، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، یا ابنام، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یا ابنام اتق اللہ، آئے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ تو اس حد کو کراس کرنے جا رہا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس مہر کو توڑنے جا رہا ہے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، تیری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بستر پہ سونا تو دور، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھینچ کے لائی۔ ایک رات کے چند لمحوں کے انجوائے کے لیے، لذت کے لیے میری پوری زندگی کی عبادتوں پر پانی مت پھیر۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، جہنم کی آگ سے ڈر جا، قبر کے عذاب سے ڈر جا۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر۔ صرف ایک ہی جملہ بولا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ۔ اللہ نکلتے ہی کانپ گیا۔ جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، لیکن آج اس کے سامنے اللہ کا لفظ اس اسٹائل میں آیا کہ وہ کانپ گیا اور کہنے لگا میری بہن تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، تم تو ایک کام پر، اور وہ بھی ابھی کیا نہیں ہے، تم تو ایک غلط کام پر، حالانکہ ابھی وہ تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو۔ ہائے میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں ملوث ہو گئی۔ تم تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو، کانپ رہی ہو، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آئے میری بہن جا جا، وہ میں نے 60 درہم تجھ پر چھوڑ دیے، اور ضرورت ہو تو اور لے جانا، جا، میں تیرے ساتھ اب غلط کام کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کہنے لگی کیا یہ میرا وہی بھائی بول رہا ہے جو ابھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا؟ ہاں میری بہن، یہ تیرا وہی بھائی بول رہا ہے، تو جا سکتی ہے، مجبوری ہو تو پھر چلے آنا، میں تیری اور مدد کر دوں گا۔ وہ جانے لگی، دروازے کے قریب پہنچتی ہے، جانے لگی، پیچھے مڑ کر اپنے بھائی کو پھر دیکھتی ہے، کہتی ہے میں جا رہی ہوں۔ اس نے پھر مڑ کر کہا آئے میری بہن جاؤ، لیکن ایک گزارش ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ میرا حساب و کتاب لے اور میرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو، اور فرشتے کو حکم دے دے اس گناہگار انسان کو جہنم کے اندر پھینک دو، کیونکہ یہ اپنے نام اعمال میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا ہے، اور جب مجھے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال رہے ہوں، تو آئے میری بہن اس وقت میرے رب کے سامنے اتنی گواہی دے دینا کہ اے اللہ، یہ میرے ساتھ بھی گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا نام لیا، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے تیرے خوف سے میرے ساتھ زنا نہیں کیا، میرے جسم کے قریب نہیں آیا۔ اگر میرے ساتھ زنا سے بچانے والا اس کو کوئی چیز تھی تو وہ تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرا خشیت تھی، تیرا ڈر تھا۔ بس اتنی گواہی دے دینا، شاید تیری گواہی سے اللہ کو رحم آ جائے اور وہ مجھے بخش دے۔
یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی اس کی، اور زنا کے قریب، اور یاد کرو جس نے پوری رات دماغ ہی بنا لیا ہو کہ ابھی آتی ہوگی، ذہن بنا چکا ہو کہ ہم اس سے ملیں گے، آج دو جسم اور ایک جان ہوں گے، اور عین موقع پر اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، کیا بیتی ہوگی؟ لیکن اللہ کا خوف اس کو کیسا تھا کہ فوراً اس نے کہہ دیا جا، میں نے تجھے نظر انداز کیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ جملہ جیسی اس کے اندر آیا، سنا، کانپ گیا اور تھرا گیا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کافی ہے 3 واقعے، جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور تھرا جاتے ہیں۔